الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 22ویں تاریخ آج کے اس دعا میں ہم درگاہ الہی میں یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ موجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اس ماہ مبارک رمضان میں میرے لیے فضل و کرم کے دروازے کھول دے، اور اے اللہ، اس ماہ مبارک میں میرے اوپر برکات نازل فرما، اور اے اللہ، اس مہینے میں مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری مرضی کو حاصل کر سکوں، میں ہر اس کام کو انجام دے سکوں جس میں تیری رضایت ہو۔ واسکنی فیہ بحبوحات جنتک، اے اللہ، مجھے کل قیامت کے دن اپنے جنت کے درمیان میں جگہ نصیب فرما۔ اے مضطرین اور پریشان لوگوں کے پریشانی کو دور کر کے جواب دینے والے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے اندر جب ہم توجہ کریں تو 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ، اس مہینے میں مجھے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ عزیزان محترم، اللہ کا فضل و کرم ہر انسان کے اوپر ہے، ہر بندے کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ کس حد تک اللہ کا فضل و کرم چاہتا ہے۔ جتنا انسان خدا کے نزدیک ہوگا، جتنا انسان کے لیے قرب الہی حاصل ہوگی، اتنا انسان کے لیے خدا کا فضل و کرم شامل ہو جائے گا۔ ہم خدا کے فضل و کرم کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ خدا کا جو کرم ہے، جو فضل ہے، وہ تمام انسانوں کے اوپر ہے، لیکن اس کا اندازہ کہ کس حد تک خدا کا فضل اس کا شامل حال ہوتا ہے وہ خود انسان کے اوپر متوقف ہے کہ وہ انسان کس ظرفیت کا مالک ہے، وہ کس لائق ہے، وہ کتنا صلاحیت اور کتنا اس کے اندر ظرفیت موجود ہے کہ اس کے مطابق خدا اس کے اوپر فضل و کرم نازل کرے۔ تو عزیزان محترم، ہم دعا میں یہی پڑھتے ہیں: پروردگارا، جتنے بھی تیرے فضل و کرم کے دروازے ہیں وہ میرے اوپر کھول دیں۔ اے اللہ، تم اپنے فضل و کرم سے میرے ساتھ برخورد کریں۔ اسی لیے تو ہم دعا میں پڑھتے ہیں: الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کرو، عدالت کے ساتھ نہیں۔ اگر خداوند متعال عدالت کے ساتھ آپ اور میرے ساتھ پیش آئیں تو ممکن ہے آپ اور میری حالت کچھ اور ہو۔ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کام دنیا میں انجام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مستحق جہنم بنے ہوئے ہوں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ جب عدالت کے ساتھ خدا برخورد کرے گا تو ممکن ہے کہ انسان جہنم کا مستحق ہو، لیکن مؤمن یہ دعا کرتا ہے: پروردگارا، میرے ساتھ فضل و کرم سے معاملہ کر۔ ممکن ہے آپ کی عدالت اگر
عدالت کے ساتھ اگر آپ معاملہ کریں تو ممکن ہے میں جہنمی ہوں گا، لیکن تیرا فضل و کرم اتنا ہے کہ اگر تیرا فضل میرے اوپر شامل حال ہو جائے، تیرے کرم میرے اوپر شامل حال ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میں نجات پا جاؤں گا۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان، اگر اللہ کا فضل و کرم انسانوں کے اوپر نہ ہوتا تو یہ انسان شیطان کے پیروکار بن جاتے، شیطان کے ماننے والے بن جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے انسانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر، کہ وہ شیطان کے اتباع سے خارج ہیں اور خدا کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ میں خداوند متعال یہی فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اے انسان اگر خدا کی کرم اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تم لوگ نقصان اٹھانے اور خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو عزیزان محترم، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ آپ اور میں مسلمان ہو کے زندگی کر رہے ہیں، آپ اور میں مومنانہ زندگی کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو اس دعا میں ہم درگاہ الہی سے درخواست کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تیری برکات میرے اوپر نازل ہوں۔ یہ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، دعا کریں کہ پروردگارہ تیری برکات میرے اوپر نازل ہوں۔ جب اللہ اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھول دیتا ہے اپنے بندے پر تو اس دروازے سے خدا کے بندے کے اوپر برکات نازل ہو جاتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ اپنے برکتیں ہمارے اوپر نازل فرما۔ اور تیسری چیز جو ہم درگاہ الہی سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس مہینے میں تیری رضا کو حاصل کر سکوں، اے اللہ میں تجھے راضی کر سکوں، وہ کام انجام دے سکوں جو تیری رضا کے باعث بنے۔ عزیزان محترم، ہر وہ کام جس میں قرب الہی ہو وہ خدا کی رضایت کا باعث ہے، عبادت رضا الہی کا باعث، نماز پڑھنا رضا الہی کا باعث، اچھے کام نیکی انجام دینا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے اوپر رحم کرنا، یہ تمام چیزیں ان چیزوں میں سے، ان اعمال میں سے ہیں کہ انسان کو خداوند متعال کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہم اس دعا میں پڑھتے ہیں عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ اللہ میرا آخری ٹھکانہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے جنت میرا مسکن قرار دیں۔ تو عزیزان محترم، خداوند متعال کی ذات سے رابطہ رکھنا، خدا کے ساتھ ارتباط رکھنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو اس دعا میں ہم یہی پڑھتے ہیں پروردگارہ کہ میں تیری رضا حاصل کر سکوں، تیری رضایت کے لیے زندگی کروں، اور کل قیامت کے دن جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور میرا مسکن جنت ہو۔ تو میری دعا ہے کہ پروردگارہ اس ماہ مبارک میں جتنے بھی اعمال ہم سے ہوئے ہیں ان اعمال کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس ماہ مبارک میں بہترین اعمال انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔